بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں کس نے ڈلوایا، کس کا قصور تھا، کون بے قصور تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، جیل سے پھر رہائی ہوئی اور بعد میں پھر آپ کو بادشاہ بنایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخرکار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازموں سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر آئیں۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب کے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے، ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے، شاہی مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کر دیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخرکار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی یامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہو وہ دے دے، اس کو 1 اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے نکلے اس کو رو کے رکھے، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یامین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دے، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے تو اور بات ہے۔ تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہے تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا، تمہارے دلوں نے بات گھڑ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، ابا جان، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گھل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں، اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنی بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بےتاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کبھی کیا وقت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، اور اب وہ وقت آ گیا کہ وہی بھائی، اسی کا دربار سجا ہوا ہے اور یہ محتاج ہیں اپنے بھائی کی۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خبط سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا، خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا، میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔
اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو دیہات و بیابان سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام۔ غرض ایک عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کا حکم اور بھلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا، اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانے میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائشیں پوری ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔